بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک ایسا غلام جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، کس طرح وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مارے مارے پھرتا رہا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ اپنے آپ کو بیچ دیا، جی ہاں، خود کو فروخت کر دیا، لیکن کسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا تھا، مدینہ منورہ تک پہنچنا تھا۔ آج یہ عشق بھری داستان آپ کو سنائیں گے۔ یہ داستان ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والے کی ذات کون ہے، اس پوری دنیا کا خالق و مالک کون ہے۔ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں ایک راہب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ موصل میں ایک بہت بڑا راہب ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے رہنمائی فرمائے گا۔ موصل عراق میں موجود ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کے پاس پہنچے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ وہ راہب دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا۔ 3 سال بعد جب اس راہب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مشرق میں تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر عمل کرتا ہو جو میں عمل کرتا ہوں، لہٰذا تم جزیرہ عرب کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک عالم ملے گا، تم اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ اس کے انتقال تک اس عالم کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس عالم کی موت کا وقت آیا تو اس نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اموریہ میں ایک عالم بزرگ ہیں، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی نے اموریہ کا سفر طے کیا اور اس عالم بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس عالم کے انتقال تک ان کی خدمت کرتے رہے۔ موت سے پہلے اس عالم نے بتایا کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہوگا، اگر تم اس کو پالو تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہ حق اور سچ پر ہوں گے، ان کا ساتھ دینا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اپنے قبیلے کے لوگ ان کو کاہن، جادوگر، مجنون کہیں گے، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ ہدیہ دو گے تو تناول کر لیں گے اور اگر صدقہ دو گے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مگر کب آئیں گے یہ کچھ پتہ نہیں، البتہ وہی سچے دین پر ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، آخر بہت عرصہ بعد میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینہ کی جانب جا رہا ہے۔ اس قافلے کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو قافلے والوں نے بتایا کہ ہم کھجوروں کے تاجر ہیں اور مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے، اس کا پورے شہر میں کنٹرول ہو گیا ہے۔ قافلے والے معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو اس عالم نے مجھے بتائی تھی، مدینہ میں آل ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص آ گیا ہے، قوم اس کے خلاف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ان کے قبیلے کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تاجر کہنے لگے کہ ان کے قبیلے کے لوگ اسے کاہن، مجنون اور جادوگر کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان قافلے والوں سے کہنے لگے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو بیچ دیا اور ان کے غلام بن کر مدینہ پہنچے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں اس یہودی کے باغ میں کھجوروں کے درختوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔
ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں نزدیک تشریف لائیں گے، لہٰذا جب مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ملی تو میں کھجوروں کی ٹوکری لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلیمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائیے۔ یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی اور دیگر اصحاب کو بھی کھانے کے لیے دیں۔ جب وہ کھا چکے تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں لی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان گئے کہ حضرت سلیمان کیا جاننا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر کو اتار دیا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو آپ کے گرد لپٹ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ حضرت سلیمان فارسی نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگی تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر ان سے یہ شرط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان فارسی گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لانے کو کہا۔ جب وہ گٹھلیاں لے کر آپ کی خدمت میں آ گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ وہ گٹھلیاں لی اور حضرت سلیمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر مٹی ڈال کر اس کو پانی سے سیراب کر دیتے، جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکتے تو پہلے جگہ پر ایک درخت اگاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلیمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہٰذا جناب سلیمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بہت طویل تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشکل آسان فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی مشکل آسان فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔